دلاور علی ہیں لوٹن سے، بازید خان پشاور سے، اکبر سلطان ہیں لاہور سے، فرید احمد ہیں لائل پور، جسے مسکروں نے فیصل آباد بنا دیا. بہرحال تھینک یو فرید احمد صاحب، ہمیشہ لائل پور بولنے سے ہمیشہ لائل پور لکھیں. سوال ہے جی ان سب دوستوں کا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ناکام ہوئی، جو کہ یقیناً ہوگی، تو اس کی ناکامی کو نیوٹرلز یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی تصور کیا جائے گا اور یہ چیز بہت بھیانک ہوگی. سچی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن کافی حد تک یہ جو رد عمل آیا ہے لوگوں کا وہ کس بات پہ؟ اچھا اگر یہ بات 100% درست ثابت ہو گئی تو پھر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جائے گا، بوجھ تو سارا ان پہ جائے گا. لوگ، میں حیران ہوں جن کے منہ سے کبھی ایک جملہ نہیں سنا تھا پی ٹی آئی کے حق میں یا ان کے خلاف، نیوٹرل ٹائپ لوگ، کوئی لینا دینا نہیں. میں جہاں رہتا ہوں پی سی ایس آئی آر میں، یہ اچھے متمول لوگوں کی بستی ہے. موسٹلی لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے کام کرنے والے لوگ ہیں، پروفیشنلز نسبتاً کم ہیں، متمول لوگ ہیں، کمفرٹیبل، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ووٹ بینک یہاں زیادہ وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ہی تھا، لیکن خاموش لوگ، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ. پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں واک کے لیے جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ملک، ہمیں تو اپنا ملک سرکس لگنے لگا. تو بڑا خوبصورت جملہ تھا، میں نام بھی لے سکتا ہوں. وہ خیر جنہوں نے یہ بات کی وہ تو ایک بہت سینئر بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ہیں، سویٹ آدمی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، بات میں صحیح اور غلط کی نہیں کر رہا کہ کل جو لوگ جیلوں میں آ جا رہے تھے، عدالتوں میں آ جا رہے تھے، پیشیاں بھگت رہے تھے، ضمانتیں کرا رہے تھے، وہ صبح اٹھ کے پتہ چلا نہیں یہ تو معزز ترین لوگ تھے ملک کے. صبح اٹھ کے کا مطلب ہے کہ ودن ڈیز. انہوں نے کہا مجھے تو ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے کہا میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا اس ملک سے. یہ ملک نہیں ہے، یہ سرکس ہے. سو بات آپ کی میں وطن. یہ سوال ہے جی وقار احمد خان ہے بہاولپور سے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل بے درے اپنی توانائیاں اور وقت برباد کرنے میں مصروف ہیں. انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ 40 یا 50 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. جدید ٹیکنالوجی اور دریافتوں کا جو حشر پاکستانی نوجوانوں نے کیا ہے، آپ کو بھی علم ہوگا، موبائل ہو یا موٹر سائیکل، صحیح سے زیادہ غلط استعمال کے ہمارے بچے ماہر ہیں. اب ٹک ٹاک کو لے لیں، اچھے والے خاندانوں کے لڑکے لڑکیاں غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں. پلیز اس ایشو پہ بات کریں. وقار احمد خان صاحب، آپ نے بالکل نبض میں ہاتھ رکھا ہے، 100% درست بات کی ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ کوئی دے نہ دے، لیکن اگر جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے، بات کریں گے تو شاید کوئی پاگل ہی ہے جو آپ سے اختلاف کرے گی. 100% درست ہے. اور میں ایک بات اور عرض کروں، انفارچونیٹلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. یہ سنو بالنگ شروع ہو گئی ہے، برف اوپر سے گرتی ہے، پھر برف کو لپیٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. اب یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئی ہے، یہ آوارگی، یہ بدچلنی، بے راہ روی، بوتھے اٹھا کے یہاں کا، تو میں کیا کہوں، وہ ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار، اور بے راہ روی کے شکار تم ہو. وہ معاشرت و مریخ پہ پہنچ گئے رستہ بھول کے. بے راہ روی ان کو چاند اور مریخ تک لے گئی، تم آئے میں تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ بھی دھتکار دیتے ہیں. تو یہ بڑکے مارتے ہیں. بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا وقار احمد خان صاحب، جو آپ نے کہا نا 40 یا 50 سال بعد، نہیں، صرف 20 یا 25 سال. میں یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ آج کل جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ 15 20 22 24 25 26 اس رینج کا یوتھ ہے. وہ تو 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چونچے مار رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، کہیں کچھ بھی نہیں، شارٹ کٹس کی تلاش میں. 100% بڑھتی ہوئی آبادی میں ماتم کر کر کے تھک گیا. ایسے بے حس بے غیرت ہیں
سوچنے پہ تیار نہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس پہ ذرا غور ہی کر لو, بات ہی کر کے دیکھ لو, آخر پہ ریجیکٹ کر دو کبھی یہ بکواس کر رہا ہے. وہ بھائی تم سے یہ 22-24 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا, جب یہ 30-35 کروڑ ہوا تو کرو گے کیا؟ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں, کرائم پہلے ہی دیکھو. اور ایسا کرائم ہے, کہتے جی شراب حواس میں نہیں رکھتی, نشہ یوں کرتا ہے. یہ تو ان میں سے تو کوئی نشہ ہی نہیں ہوتا. باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں زیادتی, خدا کا خوف کرو. 2-2, 4-4 سال کے, 5-5 سال کے بچے بچیاں محفوظ نے جس ملک میں, اور نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان. 40-50 سال, 15-20 سال. وقار احمد خان صاحب, آپ کے خدشات میرے منہ میں خاک. دعا تو یہی ہے کہ معجزہ ہو جائے, لیکن معجزوں کا زمانہ ہے نہیں ہے, میں نے کہیں ہوتے نہیں دیکھا. It takes time. It takes a focused mind. ترجیحات کی تمیز ہوئی تو کچھ بھی نہیں, یہ تو گداگر ہیں. یہ تو اگلے وقت کی روٹی ان کا مسئلہ ہے. ملک کی تنخواہیں فلانا, بیسکس, لانگ ٹرم پلاننگ, سوچنا سمجھنا, ہوش اور حواس, اور ایک ویژن, اور ایک صدی بعد کیا ہوگا, ہم 50 سال بعد کہاں ہوں گے, 100 سال بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا, ہماری سٹینڈنگ کیسی. بھیجو نے جو لوٹ کے کھا گئے اور لوگوں کو نہیں سمجھ, بول رہے ہیں. اس شروعات اس خاکسار نے کی. میں ہوائی بات نہیں کر رہا, خبریں کہ 30 سال کے پرانے کالم پڑھیں. پھر یہ ٹیکا لگا پی ٹی آئی کو, عمران نے پھر اس کو پولیٹیکل فرنٹ پہ اٹھایا. اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو کرپٹ کیسے لوٹا گیا. اس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. بہرحال جی, لاسٹ سوال ہے انیس الرحمان سرگودا سے. وہ کہتے ہیں, یہ آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادی یعنی وہ خود, شہباز اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو خود کفیل بنا کر رہیں گے. کیا آپ کو ایسا ممکن نظر آتا ہے جاوید خان صاحب اور انیس الرحمان صاحب؟ میں تھوڑا بیوقوف ضرور ہوں, پاگل بالکل نہیں ہوں. میں قسماً کہتا ہوں. وہ ایک شعر ہے, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.